پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے، رشیا میں بھی موجود ہے، اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی؟ انگلینڈ میں بھی ہے۔ جی۔ تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں، یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی جہلمی کی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے۔ یہ ایک اصل میں کہانی سنا رہا ہے کہ اس کی اکیڈمی کا ایک اس کا فالور مرزئی وہ ایک قادیانی سے ملتا ہے، اور وہ قادیانی مربی اس کو کہتا ہے کہ جناب دیکھو جی قرآن کو ہم بڑا مانتے ہیں، اور قرآن کی حقانیت یہ ہے کہ ہم قرآن کے اندر سے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر سکتے ہیں، ان کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھو جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ترکی کے اندر اور رشیا کے میوزیم کے اندر رکھے ہیں، ابھی ہم تمہیں ویزا لگواتے ہیں اور جاؤ جا کے وہاں پہ چیک کر کے آؤ، تو بلا 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 بلا۔ یہ کون کہتا ہے جی؟ یہ کہانی سنائی ہے اصل میں کہ قادیانی مربی اتنا قرآن سے پیار کرتے ہیں اور اتنے صحابہ سے وہ پیار کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، تیسرے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، اور پھر وہ قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مسلمانوں والے ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ تھی مرزا جونیئر جیلمی کی کہانی، اور حقیقت کیا ہے؟ آئیے حقیقت سے پردہ ہم اٹھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کون سے قرآن کو مانتے ہیں۔ اول تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ قادیانی لوگ ہمارے مسلمانوں والے قرآن کو نہیں مانتے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، جو اصل قرآن تھا جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ تو دنیا سے اٹھ گیا ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک نیا قرآن جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ ہماری سابقہ 2 ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہوں گی، اس کے اندر ہم نے تفصیلات بیان کی تھیں کہ قادیانی لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کو محمد مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی اب دوبارہ محمد بن کے آئے، اور اس کے اوپر اب یہ جو موجودہ قرآن ہے نا، یہ قرآن مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے چند حوالہ جات میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ یہ لوگ قرآن کی کس طریقے سے توہین کرتے ہیں اور ہمارے قرآن کو نہیں مانتے۔ سب سے پہلا حوالہ ہم پیش کر رہے ہیں ریویو آف ریلیجنز نمبر 4 صفحہ 173 کا۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ اب یہ دیکھیے ان قادیانیوں کی واضح ترین سٹیٹمنٹ کی موجودگی کے اندر مرزا جونیئر جیلمی اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، اور قادیانیوں کے لیے یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں والے قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا جو قرآن ہے وہ کون سا ہے، اس کا میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک حوالہ بھی کافی ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 87 حقیقت الوحی کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یعنی مرزا قادیانی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جو بھی وہ اول فول بقا کرتا تھا، اس کے ملفوظات ہیں، اس کے مکتوبات ہیں، اس کے اشتہارات ہیں، یا روحانی خزائن کے اندر جتنی کتابیں شامل ہیں، وہ کہتا ہے یہ ہے اصل میں قرآن۔ مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 407 حقیقت الوحی کے اندر
کہتا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا، اس کے 20 سپارے بنیں گے۔ قرآن حکیم جو مسلمانوں والا ہے وہ 30 جزوں کے اوپر ہے، یعنی 30 پاروں کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ واضح ترین مرزا قادیانی کا موقف اور قادیانیوں کا موقف ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اس کے علاوہ اور کثیر حوالہ جات ہے۔ حوالے کے طور پہ تو ایک اگر کتاب کا حوالہ بھی دے دیا جائے تو کافی ہے۔ ہم نے تو 2-3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ مرزا جونیئر جیلمی ان چیزوں کی موجودگی کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دوستو، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی پردہ ڈال رہا ہے اور دفاع کر رہا ہے قادیانیوں کے عقیدے اور نظریے کا، کہ قادیانی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو تمہارے جیسے ہی قرآن مانتے ہیں، تمہارے نبی کو ہی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ دلائل اور حوالہ جات اور ثبوت جو ہیں ان کے دعوے کے مخالفت کے اندر ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی تصدیق نہیں کرتے۔ دلائل کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کی کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ اور نظریہ کچھ اور ہے، اور اس کے اوپر مرزا جونیئر جیلمی پھر پردے ڈالتا ہے۔ آئیے جناب، صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے یہ کہا جی وہ تیسرے صحابی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سب سے زیادہ توہین اور تحقیر جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی نے کی تھی۔ ایک حوالہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ ہے جی مشن احمدیت، مسائل احمدیت، احیاء احمدیت کا نمبر وار سلسلہ، المہدی نمبر 2-3، اور اس کا صفحہ نمبر 57 ہے۔ کہتا ہے یہ شخص قادیانی، کہتا ہے میرے ایک محب تھے جو اس وقت مولوی فاضل بھی ہیں اور اہل بیت یعنی مسیح موعود کے خاص رکن رکین بھی ہیں، یعنی یہ اہل بیت سمجھتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے اہل خانہ کو، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے جی اہل بیت مسیح موعود کے خاص رکن رکین ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی پیش گوئیاں نہیں جتنی کہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی ایسا ہی دکھ دینے والا فقرہ بولا کہ ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد یعنی مرزا غلام قادیانی، مرزا سینئر غلام قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ کہ وہ صحابہ کرام کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی کی واضح طور پہ سٹیٹمنٹ ہے، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258 خطبہ الہامیہ کے اندر وہ کہتا ہے عربی کے اندر، فمن داخلہ فی جماعتی داخلہ فی صحاباتی سیدی خیر الانام خیر المرسلین، وہ کہتا ہے پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ مرزا قادیانی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے اوپر ایمان لاتا ہے وہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ہے، وہ تو صحابی ہے۔ مجھے یاد آیا مرزا جونیئر جیلمی کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اب 313 صحابی بن گئے، عشرہ مبشرہ بھی بن گئے ہیں، اور جتنے بھی یہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جو مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ اصل میں قادیانیوں کا عقیدہ اور نظریہ ان لوگوں نے اپنے صحابی بنائے، اور جبکہ اصل جو صحابہ تھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی یہ لوگ تحقیر کرتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں اور جناب توہین کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کیا بکواس کر رہا ہے مرزا سینئر غلام قادیانی، خود دیکھ لیجئے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 422 کے اوپر ازالہ اوہام حصہ دوم میں مرزا قادیانی کہتا ہے حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا، حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے، اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا۔ پھر حضرت مولا علی کی وہ تحقیر اور حضرت
حسن و حسین کی اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے ملفوظات کے اندر، اور ملفوظات کے یہ صفحہ نمبر 400 کے اوپر وہ کہتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، تم اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی، مولا علی، شیر خدا علی، وہ تو مردہ ہیں، ان کی خلافت کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، تو ایک زندہ علی تمہارے اندر موجود ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی، تم اس کو پکڑتے نہیں ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آگے جا کے یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے حضرت حسین کی توہین کرتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233 کے اوپر دافع البلا کے اندر وہ کہتا ہے اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حسین سے بڑھ کر ہوں، معاذ اللہ۔ امی جان، امی فاطمہ الزہرا، سیدہ کائنات اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی تحقیر کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 202 تریاق القلوب کے اندر، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مادر مہربان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ آپ کے سامنے دوستوں ہم نے چند حوالہ جات رکھے ہیں، ان کے تناظر کے اندر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کس طریقے سے قادیانیوں کا دفاع کرتا ہے اور قادیانیوں کے لیے یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، اسلام کی ہر چیز کو مانتے ہیں۔ اسی لیے تو مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا۔ یہ اصل میں قادیانیوں کا پٹھو ہے، اور قادیانی اس کو جناب پیسہ دیتے ہیں، یہ زر خرید غلام ہے قادیانیوں کا، اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے جناب قادیانیوں کے دفاع کے اندر بول رہا ہے۔ اللہ پاک ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ جناب اس کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو کمنٹ کیجئے، اپنی رائے لازمی دیجئے۔ آپ رائے دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا کون سا حوالہ ہم نے غلط دیا ہے۔ ایک حوالہ بھی اگر غلط ثابت کر دے کوئی بھی دنیا کا قادیانی یا مرزائی تو اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، اور اگر حوالے ٹھیک ہیں اور ہماری بات درست ہے تو پھر لعنت ڈال دیجئے مرزا سینئر غلام قادیانی کے اوپر اور مرزا جونیئر جہلمی کے اوپر، اور دائرہ اسلام کے اندر واپس داخل ہو جائیے۔ بہت شکریہ، رب رکھا۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔